أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين إذا أنفقوا ولم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا
ترجمہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اور جب خرچ کرتے ہیں تو نہ بے جا اڑاتے ہیں اور نہ تنگی کو کام میں لاتے ہیں، بلکہ اعتدال کے ساتھ، نہ ضرورت سے زیادہ نہ کم۔ اور جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہیں پکارتے، اور جن جاندار کو مار ڈالنا خدا نے حرام کیا ہے، اس کو قتل نہیں کرتے مگر جائز طریق پر یعنی شریعت کے مطابق، اور بدکاری نہیں کرتے، اور جو یہ کام کرے گا سخت گناہ میں مبتلا ہوگا، قیامت کے دن اس کو دوگنا عذاب ہوگا اور ذلت و خواری سے ہمیشہ اسی میں رہے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ مالک کل خدا ہست تو مالک کل خدا ہست تو مالک کل خدا ہست تو کوئی تیرے سوا نہیں معبود، کوئی تیرے سوا نہیں معبود۔ ہر تخیل سے ماورا ہے تو، ہر تخیل سے ماورا ہے تو، ہر تخیل میں ہے مگر موجود، ہر تخیل میں ہے مگر موجود۔ چاہتے ہیں تیری رضا ہم لوگ، چاہتے ہیں تیری رضا ہم لوگ، بھیجتے ہیں تیرے نبی پہ درود، بھیجتے ہیں تیرے نبی پہ درود۔ تیرا ادراک، تیرا ادراک غیر ممکن ہے، تیرا ادراک غیر ممکن ہے،
تیرا ادراک غیر ممکن ہے، کیونکہ عقل محدود تو ہے لا محدود، عقل محدود تو ہے لا محدود، مالک کل خدائے ہست و بود، کوئی تیرے سوا نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان الکریم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین، اب ہم دوسرے عشرے کے بھی وسط میں پہنچ چکے ہیں تقریباً، اور یہ جو عشرہ مغفرت ہے یہ بھی ہم سے اب رخصت ہوتا جا رہا ہے آہستہ آہستہ۔ اگر ہم نے اپنی مغفرت نہ کرائی، اگر ہم نے اپنی جو اعمال ہیں ان کو بہتر نہ کیا، اللہ تعالیٰ سے معافی نہ مانگی، تو یہ مغفرت کا عشرہ بھی ہم سے رخصت ہو جائے گا، اور یہ چانس ہمارے پاس نکل جائے گا کہ اس رمضان ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت کرا لیں یا جہنم کی آگ سے آزادی حاصل کر لیں۔ ناظرین، جب ہم بات کرتے ہیں روزمرہ زندگی کی اور روزمرہ زندگی میں کاروبار کی بات کرتے ہیں، تو ایک اہم چیز ہے جسے ہم کہتے ہیں منافع خوری، یعنی کس قدر منافع لیا جائے، کیا بہت زیادہ منافع لینا جائز ہے؟ کیا کوئی ایک چیز جو بازار میں 100 روپے کی بک رہی ہو، اگر ایک گاہک آتا ہے اور اس کو آپ 350 روپے یا 400 روپے کی بیچ دیں تو کیا یہ جائز ہوگا؟ کیونکہ ایک طرف تو اسلام میں صرف سود کو حرام قرار دیا گیا ہے اور تجارت کی ترغیب دی گئی ہے، یعنی ایک چیز آپ 100 روپے کی خریدیں، 105 روپے کی بیچیں تو یہ حلال ہے، لیکن اگر آپ 100 روپے کسی کو ادھار دیں اور اس سے اس کے عوض 105 روپے واپس لیں تو یہ ربا ہو جائے گا، یعنی حرام ہو جائے گا۔ سود ہر طریقے سے حرام ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ایک اور مثال دوں تو آپ یہ سمجھیں کہ اگر آپ نے ایک گھر بنایا 10 لاکھ روپے سے، اور 10 لاکھ روپے کا گھر بنانے کے بعد آپ نے اسے 5,000 روپے کرائے پہ چڑھا دیا، اب 5,000 روپے مہینہ آپ کے پاس آ رہا ہے، وہ 10 لاکھ کا گھر آپ کے پاس ویسے ہی کھڑا ہوا ہے۔ لیکن اگر یہی 10 لاکھ آپ کسی کو سود دیتے ہیں، یعنی کسی کو آپ ادھار دیتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ یار مجھے 5,000 روپے مہینہ دے دیا کرو، یہ 10 لاکھ روپے میرے اسی طرح کھڑے رہیں گے، مجھے 5,000 روپے مہینہ دے دو تاکہ میں نے جو آپ کو 10 لاکھ روپے دیے نا میرا کچھ خرچہ چلتا رہے، یہ حرام ہے، یہ ٹوٹل حرام ہے۔ اگر آپ روپے پیسے پہ 1 روپیہ بھی زیادہ لیتے ہیں تو آپ حرام کام کریں گے۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے منافع خوری کی، سود کی، ذخیرہ اندوزی کی، ان تمام حوالوں سے ہم بات کریں گے، اور ہمارے پاس جو مہمان گرامی ان کا تعارف بھی ہم آپ سے کرانا چاہیں گے، اور یعنی آپ کو ہم باقاعدہ گفتگو بھی کریں گے، ساتھ ساتھ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شامل کریں گے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ہماری ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز تو ہو چکا ہے۔ اب ہمارے سب سے پہلے جو مہمان ہیں اسلامک اسکالر ہیں اور ہمارے ساتھ یہاں پروگرام میں موجود ہیں مفتی بشیر صادق صاحب۔ السلام علیکم سر، خیریت سے؟ آپ فرسٹ کلاس ہیں ناظرین۔ اس کے علاوہ روزانہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ اور مفتی ابو ذر غفاری صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم خیریت السلام سے صاحب؟ آپ خیریت سے حضرت؟ میں ٹھیک ہوں، فرسٹ کلاس بالکل۔ ناظرین، اس کے علاوہ بہت ہی خوش لہن نعت خواں، ثنا خواں اور نعت گو شاعر، پاکستان ٹیلی ویژن کے ایوارڈ یافتہ نعت خواں ثنا خواں جناب شکیل مدنی صاحب۔ السلام علیکم شکیل بھائی، خیریت سے ہیں؟ خوش آمدید۔ جی الحمدللہ۔ اس کے علاوہ ناظرین قاری ممتاز جو کہ ہماری اس ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز کر چکے ہیں، ان کو بھی ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہنا چاہیں گے۔ خیریت سے ہیں سر؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ تھینک یو۔ جی مفتی صاحب سے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سر، منافع خوری کی یعنی اسلام میں کوئی حد مقرر کی گئی ہے سر؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ آپ کے سوال کی طرف آنے سے پہلے مختصر سا میں
تجارت کے حوالے سے ایک دو باتیں گوش گزار کرتا ہوں تاکہ ہمیں اس کی اہمیت کا پتہ چل جائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تجارت اتنا ایک اہم ترین ذریعہ ہے اور اتنا مقدس پیشہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے بھی تجارت فرمائی ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت فرمائی۔ پھر اگر ہم دیکھتے ہیں خلفائے راشدین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ہم اپنے فقہا کی طرف آتے ہیں تو امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ، یعنی جو انبیاء پھر اس کے بعد اصحاب رسول فقہا سب نے تجارت کی ہے۔ تو تجارت ایک مقدس فریضہ بھی ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ رزق حلال کا حصول دیگر فرائض کے بعد ایک فرض ہے، یعنی دیگر جو فرائض ہیں ان کے بعد رزق حلال کو بھی فرض کا درجہ دیا گیا، بلکہ اس کو عبادت کا بھی درجہ دیا گیا۔ دیگر عبادات جیسے وہ ہے ڈائریکٹ ہیں، لیکن یہ انڈائریکٹ ہے، تو یہ رزق حلال فرض کا درجہ بھی رکھتا ہے، رزق حلال عبادت کا بھی درجہ رکھتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم کہ دین اسلام نے اس کے کچھ اصول وضع کیے، کچھ اس کے احکام دیے، انہی میں سے ریلیٹڈ ایک سوال آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا منافع کا جو حصول ہے یا منافع کی کوئی خاص مقدار مقرر کی ہے؟ دیکھیے اس کا تعلق ویسے عام طور پر تو ہمارے معاشرے کے اندر عرف عام میں مارکیٹ ریٹ پر اس کو رکھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بار ایسا بھی ہوا، حضور علیہ السلام سے یہ کہا گیا کہ اللہ کے رسول آپ کچھ چیزوں کے نرخ مقرر فرما دیں، قیمتیں مقرر فرما دیں، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں کہ نرخ تو اللہ ہی مقرر فرماتا ہے، یعنی جس طرح کے حالات چل رہے ہوتے ہیں اس کے مطابق اس کی قیمت چیز کی مارکیٹ میں ہوتی ہے۔ لیکن پھر بھی ایک سوال ہے کہ جس طرح ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے کہ لوگ بہت زیادہ منافع لینے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے ابھی آپ نے کہا 100 کی چیز 200 میں، تو کیا اس کے بارے میں کوئی اصول ہے؟ دیکھیں اصطلاح کے اندر اس کو غبن فاحش سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ دو ٹرم استعمال ہوتی ہیں، غبن فاحش اور غبن یسیر۔ غبن فاحش کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اتنا زیادہ نفع حاصل کر لیں کہ مارکیٹ کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس چیز کو دگنا بیچنا شروع کر دیں، یا اتنا زیادہ اس کا آپ نفع لینا شروع کر دیں کہ جو ہمارے معاشرے کے اندر مارکیٹ کے اندر رائج ہی نہیں ہے، اس کی ایک پرسنٹیج بھی بتائی گئی ہے۔ مثال کے طور پر فقہا نے یہ کہا جو ہماری عام پروڈکٹ ہوتی ہیں، کھانے پینے کی اشیاء ہوتی ہیں، دیگر چیزیں ہوتی ہیں، اس میں اگر وہ 5% مارکیٹ ریٹ سے زیادہ لیتا ہے تو ہمارے فقہا نے مسئلہ لکھا ہے کہ خریدنے والے کو اگر پتہ چلتا ہے تو اسے اختیار ہے کہ وہ چیز واپس کر سکتا ہے۔ مطلب یہ کہ مارکیٹ ریٹ جیسے 100 روپیہ چل رہا ہے، آپ اس سے بھی 5% زیادہ کا بیچ دیتے ہیں، 105 روپے کی بھی مل رہی ہے تو پھر جی اس کو واپس کر سکتے ہیں، واپس کر سکتے ہیں 5%۔ 5% یہ کھانے پینے کی اشیاء کے بارے میں فقہا نے قاعدہ بتایا ہے۔ پھر اسی طریقے سے جو جانور وغیرہ ہوتے ہیں، حیوانات ہوتے ہیں، اس میں 10% ہمارے فقہا نے لکھا کہ اگر 10% مارکیٹ ریٹ سے زیادہ کوئی بیچتا ہے تو آپ اس کو آپ واپس کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہماری جو پراپرٹی کا ہے، جائیداد وغیرہ ہے، اس کے بارے میں فقہا نے لکھا ہے کہ اگر 20% اگر مارکیٹ ریٹ سے زیادہ کوئی بیچ دیتا ہے تو اس کو واپس کیا جائے گا۔ اب آ جائیے غبن یسیر کی طرف، یعنی تھوڑا بہت منافع آپ نے دیگر جو ہے تاجر حضرات سے یا مارکیٹ ریٹ سے زیادہ لے لیا۔ اس کی ایک مثال فقہا نے یوں بیان کی، جیسے 8 روپے کی چیز ہے اور مارکیٹ میں 8 ہی کی بکتی ہے، اس کا ریٹ مقرر ہے، لیکن آپ نے کیا کیا کہ اس کو 10 روپے میں بیچ دیا، 9 روپے میں بیچ دیا، یعنی تھوڑا سا اضافہ کر کے بیچ دیا۔ اگرچہ یہ بھی ہے ناپسندیدہ ہے، لیکن یہ پھر بھی یہ چل سکتا ہے، یہ چل سکتا ہے، پھر بھی ایسا ہے کہ جسے پھر بھی چلایا جا سکتا ہے۔ مفتی ابوذر غفاری صاحب، یہ کب سے ہوا کہ فقہا نے جب اجازت دے دی کہ حکمران وقت جو ہیں وہ منافع مقرر کر سکتے ہیں؟ اس کی مجھے ذرا کچھ ڈیٹیل بتا دیجیے گا، کیونکہ پہلے تو اجازت نہیں تھی کہ منافع کی جو شرح ہے وہ مقرر کی جائے یا حاکم وقت کی جانب سے اس بات کا تعین کیا جائے کہ اگر ایک چیز ہے وہ کتنے روپے کی اور کتنے روپے میں ایک شخص بیچ سکتا ہے، لیکن بعد میں اس کی اجازت ہو گئی۔ اس کے بعد چیزوں کا آج ہم اپنے ملک میں دیکھتے ہیں چیزوں کے نرخ مقرر ہیں، کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، یہ اس سوال کی طرف، بہت اہم سوال کی طرف آپ نے توجہ ہماری اہم مسئلے کی طرف کی ہے۔ آقا علیہ السلام نے اور صحابہ اکرام نے اور تابعین، تبع تابعین، صلحاء، بزرگان دین، اولیاء اللہ، تمام کے تمام حضرات نے کاروبار تجارتیں کی ہیں، جس طرح ماشاءاللہ علامہ صاحب نے بہترین گفتگو فرمائی، بالکل بالکل بہت عمدہ گفتگو فرمائی۔
حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مکی صحابی کو مدنی صحابی کے ساتھ بھائی چارہ قائم فرمایا تھا. اسی طرح حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا بھی ایک صحابی کے ساتھ بھائی چارہ قائم تھا. تو صبح ہوئی، اس بھائی نے کہا کہ میرا کھجور کا باغ ہے، میں کام کروں گا، آپ گھر میں بیٹھے رہو، اللہ کے پیغمبر نے آپ کو میرا بھائی کہا ہے تو میں کماؤں گا، آپ کھاؤ گے. کل ہوئی، حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے چند کپڑے اٹھائے اور اپنے کندھے پہ رکھ کے کہنے لگے میاں بازار کا رخ کس طرف ہے مجھے بتاؤ. انہوں نے کہا کیوں؟ میں نے کاروبار کرنا ہے. فرمایا ٹھیک ہے کرو کاروبار، یہ سامنے راستہ ہے بازار کا. گئے تجارت کی کرتے گئے. جب ان کا انتقال ہوا تو لکھنے والے لکھتے ہیں تاریخ میں کہ 40 دن تک ان کی میراث کاٹنے والوں کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے لیکن سونے کی اینٹیں ختم نہ ہو سکیں. اتنی دولت. اور انہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ بھی کیا، خرچ بھی بے پناہ کرتے تھے تمام غزوات میں، اور جہاں کہیں بھی فلاح کے کام تمام چیزوں میں خرچ کیا کرتے. سخی بھی تھے اور اتنی اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر غنی بھی کر دیا کہ اتنی دولت بھی عطا فرما دی. اچھا آپ سے بھی گفتگو جاری رہے گی، علامہ صاحب آپ سے بھی بات چیت کریں گے، شکیل مدنی صاحب سے کلام بھی سنیں گے، لیکن ناظرین ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے رمضان الکریم. جی ناظرین ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک خصوصی نشریات رمضان الکریم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی منافع خوری کے حوالے سے، سود کے حوالے سے اور ان تمام چیزوں کے حوالے سے. ہمارے ساتھ مفتی محمد وسیم صادق صاحب موجود ہیں، اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی ابوذر غفاری صاحب اور شکیل مدنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کیا فرمائیں گے علامہ صاحب، یہ جو مطلب منافع خوری ہے، کوئی ایک طرف تو اس کی ہمارے مذہب میں ترغیب دی جاتی ہے کہ آپ جو ہیں وہ تجارت کریں، لیکن آپ کہتے ہیں کہ جی 5% سے زائد فقہاء نے کہا ہے کہ اگر منافع لیا جائے تو اس کے اوپر حکومت چاہے تو حد لگا سکتی ہے. یہ تو ایک طرف ہو گیا منافع خوری. ایک دوسری چیز ہوتی ہے ملاوٹ کرنا، اس حوالے سے کیا حکم ہے؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، جیسے ابھی آپ نے کہا نا کہ کاروبار کرنا، ایک طرف اسلام بول رہا ہے تجارت کرنا. اسلام نے تجارت کا ضرور بولا ہے، لیکن اسلام نے اس کے کچھ اصول، قواعد اور ضوابط بتائے ہیں. ہم تجارت کرتے ہیں تو مسلمان کے نزدیک دو نظریات چل رہے ہوتے ہیں، یا تو وہ تجارت کر کے خود کھائے گا، استعمال کرے گا، یا وہ اس کو اللہ کی راہ میں بھی دیتا ہے. یہاں آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے دونوں چیزوں کے بارے میں بالکل صاف واضح حکم فرمایا ہے. فرمایا کہ جو چیزیں خود کھانے کے لیے اپنے ذاتی استعمال کے لیے لے رہے ہو، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، جو اپنی ذات پہ خرچ کرنا ہے وہ بھی حلال طیب پاکیزہ ہونا چاہیے، ذرائع آمدنی بالکل صاف ستھرے ہونے چاہیے. اور اگر آپ اللہ کی راہ میں دے رہے ہو، آج کل یہ بھی ہوتا ہے کہ بھائی بہت زیادہ مال کما لیا ہے تو مختلف قسم کے جو ہے وہ صدقات کا ایک سلسلہ نکالا، اس کے لیے بھی ایک اصول اور ضابطہ بتایا. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، فرمایا اے ایمان والو جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے وہ بھی پاکیزہ ہونا چاہیے، وہ بھی حلال اور طیب ہونا چاہیے. تو اسلام نے تو کسی بھی پڑلے میں، کسی بھی ترازو میں کوئی گنجائش نہیں رکھی. اپنی ذات پہ خرچ کرنا ہے وہ بھی صاف ستھرا پاکیزہ ہو، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے وہ بھی صاف ستھرا پاکیزہ ہونا چاہیے. اس کے علاوہ جو خرچ کرنا ہے وہ پاکیزہ ہونا ضروری نہیں ہے. پاکیزہ سے میری مراد رزق حلال ہونا چاہیے، یعنی اس میں بھی آپ سے ہی پوچھ رہا ہوں، اس میں یعنی دھوکہ نہیں ہونا چاہیے. اپنے علاوہ اور اللہ کے علاوہ جو ہم لوگوں پہ خرچ کریں یا اپنی ذات پہ نہ خرچ کر رہے ہوں تو وہ اگر حلال نہ ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. سر لوگوں پہ خرچ کرنے سے مراد ہی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے نا. جس مال سے آپ دوسروں کی مدد کریں گے. سر ایک آدمی اپنی تفریح تباہ کے لیے لوگوں پہ خرچ کرتا ہے، وہ اللہ کی راہ میں تو نہیں خرچ کرتا. اللہ کی راہ میں تو یہ ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کروں. ٹھیک ہے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر میں اپنی تفریح تباہ کے لیے خرچ کر رہا ہوں اس کا حلال ہونا ضروری نہیں. تب بھی اس کا حلال ہونا ہی ضروری ہے. لیکن ویسے بنیادی طور پر دو ہی چیزیں چلتی ہیں. بہت کم لوگ ایسے ہوں گے چلیں جو تفریح اور تباہ کے لیے خرچ کرتے ہوں گے. زیادہ تو یہی ہوتا ہے نا کہ آپ جو کماتے ہیں اپنی ذات پہ خرچ کرنا ہے، یا آپ نے اللہ کی رضا کے لیے اس کی راہ میں لوگوں کی مدد کے لیے خرچ کرنا ہے. دونوں چیزوں کے لیے دین اسلام نے کہا کہ وہ رزق حلال ہونا چاہیے، صاف ستھرا ہونا چاہیے، اس میں دیانتداری ہونی چاہیے. اب جو آپ نے ملاوٹ کے حوالے سے بات کی ہے، ملاوٹ بھی دو طرح سے ہوتی ہے ہمارے ہاں.
ایک ملاوٹ یہ ہوتی ہے کہ آپ کے جو کانٹے ہیں، آپ کی جو پیمائش کی چیزیں، آپ اس میں کمی زیادتی کر لیتے ہیں۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ چیز کے اندر کوئی چیز ڈال کر، جیسے دودھ میں آپ نے پانی ملا لیا۔ لیکن میں یہاں پر یہ کہوں گا، ایک مسلمانوں کا رویہ، ایک عادت، ایک طریقہ جو ہمیں مطلب افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ہمارے ہاں ہر شخص ہی جس کاروبار سے منسلک ہے وہ اس میں کسی نہ کسی طرح ملاوٹ کا شکار ہوتا رہتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص پیٹرول، میں اپنی بات کرتا ہوں، پیٹرول پمپ پہ گیا، مجھے وہاں سے پیٹرول ڈلوانا ہے، تو مجھے یہی شکوہ رہتا ہے کہ بھائی یہ جو ہے نا انہوں نے اس میں پیمائش میں گڑبڑ کی ہوئی ہے، یہ پورا پیٹرول نہیں دے رہے۔ وہی پیٹرول والا جو گڑبڑ کر رہا ہے، خود جب وہ کسی دودھ والے کے پاس جاتا ہے، دودھ لیتا ہے، تو وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی اس نے دودھ میں ملاوٹ کی ہوئی ہے۔ یعنی ایکس وائی زیڈ ہم تمام چیزوں کے اندر دیکھتے ہیں، اجتماعی طور پر فقدان ہے ہمارا کہ ہم خود کسی نہ کسی اعتبار سے اس میں ملوث ہیں۔ اب میں ایک حدیث پاک آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں جس کی روشنی میں ہمیں اپنا راستہ واضح کرنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، شاید جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں اسی زمانے کے لیے یہ کہا گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جب لوگ اس بات کی پرواہ نہیں کریں گے کہ ان کا رزق حلال کا ہے یا حرام کا ہے۔ تو میرے خیال سے ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ اب ہر شخص غنیمت سمجھتا ہے، جہاں سے بھی اسے ملتا ہے وہ کہتا ہے بس مجھے مل جانا چاہیے۔ اس بات میں کوئی تمیز اور فرق نہیں ہے کہ یہ ملنے والا حلال ذرائع ہے، حرام ذرائع ہیں۔ اس کا اثر کتنا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ ابھی ہم بہت سارا مال کما لیتے ہیں تو ہم اس میں صدقہ و خیرات بھی کر رہے ہیں، اس سے ہم حج اور عمرے بھی کر رہے ہیں، اس سے ہم بہت سارے عبادات والے کام بھی کر رہے ہیں۔ اس کا اتنا تعلق ہے ہماری عبادات کے ساتھ کہ اگر آپ کا رزق حلال کا نہیں ہے تو آپ کی عبادتوں میں تاثیر نہیں ہے، آپ کی عبادتیں مؤثر نہیں ہیں، آپ کی دعائیں قبول نہیں ہیں۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد پاک ہے کہ ایک شخص رو رو کے گڑ گڑا کر اللہ سے دعائیں مانگتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کی دعا کیسے قبول کروں؟ اس کے بدن کا لباس جو ہے وہ بھی حرام کا ہے، اس نے جو نوالا کھایا ہے، رزق کھایا ہے، لقمہ کھایا وہ بھی حرام کا ہے، تو فرمایا اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ دعا عبادت کا مغز ہے۔ اب دیکھیے جب دعا ہی نہیں قبول ہو رہی تو عبادت کہاں سے قبول ہوگی؟ یعنی ہمیں یہ غور کرنا چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے۔ رزق حلال کی اتنی یعنی فضیلت ہے کہ اگر آپ کا رزق حلال نہیں ہے تو آپ کی دعاؤں میں بھی اثر نہیں ہے، آپ کی عبادتیں قبول نہیں ہیں، آپ کے سارے معاملات خراب ہیں۔ اچھا دوسری طرف آپ دیکھیں، اگر تھوڑا سا ہم کم لے لیں، یعنی وہی ملاوٹ نہ کریں، دھوکہ نہ کریں، خیانت نہ کریں، ناپ تول میں کمی نہ کریں، ایمانداری کے ساتھ تجارت کر لیں، اتنا بڑا مقام ہے ڈاکٹر صاحب۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ سچا اور امانت دار تاجر جو ہے، جی ہاں، وہ قیامت نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، انبیاء، صدیقین، شہداء کے ساتھ سبحان ہوگا۔ اللہ، کتنا بڑا رتبہ ملنے والا ہے اس کو۔ سر اس لیے کہ بڑے پلسرات پہ ہوتا ہے نا، یعنی اب تاجر کے پاس مواقع بھی ہوتے ہیں کہ وہ منافع خوری، ناجائز منافع خوری کر سکتا ہے، اور ایک ایسا راستہ ہے تجارت کہ آپ ذرا سا بہک گئے تو آپ بالکل دوسری طرف نکل جائیں گے، اور اگر آپ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، تو پھر آپ سوچیں کہ آپ کا مقام کیا ہوگا۔ اچھا مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، مفتی ابوذر غفاری صاحب، مجھے بتائیے گا کہ مطلب یہ جو ایک طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ جو چیزیں حرام ہیں ان کا استعمال یا حرام رزق کا ہونا، اس کا جو گناہ یا اس کا جو ہمیں جو سزا اس کی ملے گی روز قیامت، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن دنیا میں بہت سی چیزیں جو ہے وہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہو جاتی ہیں جو رزق حرام کماتے ہیں، مثلاً ان کی اولاد کا بے روی کا شکار ہو جانا، انہیں کسی بیماری کا لاحق ہو جانا، اہل و عیال میں کسی بیماری کا لاحق ہو جانا، ناگہانی نقصانات ہو جانا، یعنی جو پیسے کمائے ہوئے ہوتے ہیں وہ چند دنوں کے لیے تو بہت اچھے لگ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد اچانک سے کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ایک دم ہر چیز لٹ جاتی ہے۔ اور اولاد، جس کے آدمی زندگی کا مقصد جو ہے وہ اولاد پیدا کرنا ہے اور اس کو ایک کارآمد فرد بنانا ہے معاشرے کا، اولاد ایسی نکل جاتی ہے کہ انسان کی سمجھ میں نہیں آتا، شدید بے روی کا شکار ہے۔ یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، درست کہہ رہے ہیں یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جس والدین نے یا جس والد نے اپنی اولاد کو حرام نوالا کھلایا ہوگا، اللہ، اس کے بعد اس کی تمام حرکات و سکنات جو ہیں حرام ہی نکلیں گی آگے۔ کیا کہتے ہیں سر آپ؟ ڈاکٹر صاحب باتیں تو آپ نے کر دی ماشاءاللہ، بہت خوبصورت ترجمانی کی آپ نے، میرے دل کی باتیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، روئے زمین پر چلنے والا کوئی بھی جاندار ایسا نہیں جس کے رزق کا ذمہ اللہ نے نہ لے رکھا ہو۔ کوئی بھی ذی جان چیز، تمام چیزوں کے رزق کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ دو چیزیں انسان کا پیچھا کرتی ہیں، ایک رزق، دوسری اس کی موت۔ بے شک ایک رزق، ایک موت انسان کا پیچھا کرتی ہیں سائے کی طرح۔
یہ تو ہمارا یقین اس بات پر ہونا چاہیے کہ جو ہمارا مقدر ہے وہ ہی ملے گا. النصیب یصیبک ولو کان تحت الجبل، جو آپ کا نصیب ہے مقدر ہے وہ مل کر رہے گا اگرچہ پہاڑوں کے دامن میں ہی کیوں نہ ہو. ولا نصیب یصیبک ولو کان تحت الشفتین، جو آپ کا نصیب نہیں وہ آپ کو نہیں مل سکتا اگرچہ آپ کے منہ میں ہی کیوں نہ ہو. تو جو آپ نے بات کی کہ اولاد بے راہ روی ہو جاتی ہے، مشکل معاملات ہوتے ہیں، جو بھی غلط طریقے سے کمایا ہوا مال ہے وہ دنیا میں ہی نصیب نہیں ہوتا. کتنے لوگ ایسے ہیں شوگر کی فیکٹریاں لگانے والے جو اپنی چائے بھی پھیکی پی لیتے ہیں، بغیر شکر کے پی لیتے ہیں. تو اسی طرح کافی چیزیں ہیں. قرآن پاک میں بھی اس کی صراحت کے ساتھ آیا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال بھی تمہاری اولاد بھی تمہارے لیے آزمائش ہے. آزمائش ہے. تو ہمیں اس چیز سے بچنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے، رزق حلال کی کوشش کرنی چاہیے. الانسان حریص علی ما منع، انسان حریص ہے ہر اس چیز سے جس سے اس کو روکا جائے. انسان کو آپ منع کریں کہ یہ کام نہ کرو تو وہ اس کو کرتا ہے، وہی اسی کی طرف زیادہ. تو یہ تو انسان کی ایک فطرت جبلت ہے، یہ جبلت میں شامل ہے انسان کی. بچے کو آپ جس چیز کے لیے منع کریں اسی طرف جائے، اسی کی طرف وہ بڑھتے بڑھتے وہی چیز پختہ ہوتی جاتی ہے. جس چیز سے ممانعت ہوتی ہے سب سے زیادہ رغبت انسان کو اسی چیز کی طرف ہوتی ہے. بالکل. اچھا، اب ہم اپنے چونکہ سیگمنٹ اختتام پذیر کرتے ہیں تو میں سب سے پہلے علامہ صاحب سے چاہوں گا کہ جو میسج، جو پیغام آپ دینا چاہیں آج کی گفتگو سے. جی، میرا آج کا جو پیغام ہے وہ تاجر برادری سے ہے، تاجر حضرات سے ہے، اس پلیٹ فارم سے. چونکہ یہاں پر تو بہت مختصر وقت ہوتا ہے، نہ ہم ساری باتیں کر سکتے ہیں اور نہ ان ساری باتوں پر گفتگو کی جا سکتی ہے. ہماری تاجر برادری اور جتنے بھی لوگ کاروبار کرتے ہیں ان سب کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ انہیں یہ چاہیے کہ خدا را وہ شریعت مطہرہ کے کچھ اصول پڑھ لیں، سیکھ لیں. یہ جو حدیث پاک ہے نا، طلب العلم فریضہ علی کل مسلم و مسلمہ، اس کا مفہوم یہی ہے کہ جس کی جتنی ضرورت ہے اتنا علم حاصل کرنا اس پر فرض ہے. میں تاجر نہیں ہوں تو مجھ پر فرض نہیں ہے، جو تاجر ہے تو اس پر شریعت کے اصول سیکھنا فرض ہے. یہی تجارت آپ کے لیے باعث برکت، باعث رحمت، باعث نجات ہو جائے گی، باعث مغفرت ہو جائے گی اگر آپ شریعت کے اصولوں کے مطابق کر لیں گے. بس تھوڑا سا وقت نکال کر کچھ اصول اس کے سیکھ لیے جائیں، پھر آپ آ کر کریں نا، معاشرے میں ایک بہتر انسان بنیں گے اور ایک بہتر معاشرہ تشکیل پائے گا. ہمارے معاشرے کے اندر اللہ تعالیٰ برکت بھی عطا فرما دے گا، برکت بھی پیدا ہوگی اور وہ مال بھی محفوظ ہو جاتا ہے. برانڈز دیکھے ہیں جو کہ بالکل اسکریچ سے سٹارٹ ہوئے، اس کے بعد انہوں نے اسلامی شرعی اصولوں کے مطابق کاروبار کیا، آج کہاں پہ پہنچے. بالکل، اللہ تعالیٰ اس میں مزید برکتیں پیدا فرماتا ہے اور سکون قلب ملتا ہے. البیک بروسٹ ہے سعودیہ میں. جی جی بالکل. ٹھیک ہے، ان کے جو چیزیں میں نے پڑھی ہیں، جو چیزیں ان کی موجود ہیں، وہ آپ سمجھ لیں کہ بس ہر اس پہ 1 یا 2% اس نے انہوں نے اللہ تعالیٰ کو اپنا شراکت دار بنایا. تو بس یہی اور اپنے مطلب منافع میں سے یا اس میں سے ایک سیل کا 1% دیتے ہیں وہ، اور اس قدر ان کی سیل ہے. دبئی جیسے شہر میں جو ہے نا، ان کی البیک کے اوپر اتنا رش تھا کہ پوری ایکسپو 2020 میں جتنا رش نہیں تھا اتنا صرف البیک پہ تھا. بہرحال بہت بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کا. مفتی صاحب کیا آپ پیغام دینا چاہیں گے؟ حضرت، میرا پیغام یہی ہے کہ ہمیں رزق حلال کی کوشش کرنی چاہیے. ہم خود بھی رزق حلال کھائیں، اپنے بچوں کو بھی رزق حلال کھلائیں. جتنی کوشش ہو سکے ہم ان حرام کاموں سے، رزق حرام سے بچنے کی کوشش کریں. یہ ہم باقی کوشش ہمارے اوپر ہے اور توفیق اللہ کی ذات دینے والی ہے. اللہ تعالیٰ ضرور توفیق دے گا. باقی آپ نے جو بات کی البیک کی یا اور برانڈ ہے کافی اچھے، جس نے اپنے کاروبار میں اللہ کو شریک بنا لیا، سمجھ لو اللہ اپنے شریک کو کبھی بھی خسارہ ہونے ہی نہیں دے. سبحان اللہ. ضرور برکت ہی برکت ہوگی. بے شک. بہت شکریہ مفتی ابوالفضل غفاری صاحب. ناظرین، شکیل مدنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں. ہم ان سے درخواست کرنا چاہیں گے کہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. روئے بدر تجا دیکھتے رہ گئے، روئے
بدر دجا دیکھتے رہ گئے چہرہ بدحا دیکھتے رہ گئے حسن خیر الورا میں خدا کی قسم ہم جمال خدا دیکھتے رہ گئے ہم جمال خدا دیکھتے رہ گئے چاند دو ٹکڑے ہو کر تصدق ہوا دشمن مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے دشمن مصطفیٰ دیکھتے